شعبان کی 15ویں رات کو یعنی شب بارات کو ہم کیسے گزاریں، یہ جاننا اشد ضروری ہے۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات کیا ہیں، صحابہ کرام، اولیاء کرام اور علماء کے معمولات اس رات کو کیا ہوتے تھے، یہ جاننا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اور ہم اس رات میں کیا کر سکتے ہیں، اس کا جائزہ لینا بھی بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، اس عظیم رات کے بارے میں ایسے اعمال بھی کیے جا سکتے ہیں جو ہماری زندگی کو بدل کے رکھتے ہیں۔ دیکھیں، بزرگان دین اس رات میں جو اعمال کیا کرتے تھے وہ ہمارے سامنے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ شب بارات میں پوری رات عبادت میں گزارتے اور ذکر و فکر میں مشغول رہتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اس رات استغفار اور درود شریف کا زیادہ ورد فرماتے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ توبہ و استغفار اور امت مسلمہ کے لیے دعائیں فرماتے۔ یہ عظیم رات ایسی رات ہے کہ جب یہ شب بارات آتی تو شب بارات کی رات کو عبادت، توبہ، دعا اور نیکی کے اعمال کے ذریعے یہ گزارتے۔ دیکھیں، یہ ایک بابرکت رات ہے اور اس رات کو عبادت، توبہ اور دعا اور نیکی کے اعمال کے ذریعے گزارنا یہ انتہائی بابرکت ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحابہ کرام، اولیاء کرام اور علماء کے معمولات کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے زندگی میں مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں۔ دیکھیں، اس رات میں جو ہم خاص اعمال کر سکتے ہیں ان میں سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم توبہ اور استغفار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور اے مومنو، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ سے صدقے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ دیکھیں، اس رات کو کم از کم 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک جو مسلم شریف میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کے وقت یعنی تہجد میں کھڑا ہوا اور 2 رکعت ادا کی، اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم 8 رکعت نفل نماز ادا کریں، نیت کریں کہ یہ عبادت اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور ہر 2 رکعت کے بعد دعا کریں۔ دیکھیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کے وقت سورہ یاسین پڑھتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ دیکھیں، شب برات میں سورہ یاسین 3 مرتبہ پڑھیں۔ پہلی مرتبہ صحت و تندرستی کے لیے، دوسری مرتبہ رزق میں برکت کے لیے،
تیسری مرتبہ مغفرت اور حسن خاتمہ کے لیے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث پاک۔ دیکھیں اس میں آپ مختلف جو کلمات مقدسہ ہیں اور مختلف ورد ہیں، مختلف جو بھی نیکی کے کام ہیں وہ اس رات میں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے صدقے اپنا کرم فرمائے گا۔ اور اس رات کو جہاں آپ قرآن کے تلاوت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، وہاں درود شریف ضرور پڑھیں۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے مرحوم والدین یا مومنوں کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس رات کو اپنے والدین، عزیز و اقارب اور تمام امت مسلمہ کے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس پڑھ کر انہیں ایثار ثواب کریں۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد پاک یہ بھی ہے کہ صدقہ گناہوں کے ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک۔ ہمیں چاہیے کہ شب برات کے موقع پر کسی غریب، یتیم یا ضرورت مند کو صدقہ دیں، اور اگر مالی استطاعت نہ ہو تو کوئی نیکی کا کام کریں، جیسے کسی کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، یا مسکرا کر کسی سے اس نے سلوک کرنا۔ ایک عمل یہ بھی ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بقیع قبرستان میں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں مرحومین کے لیے دعا فرما رہے تھے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے پاک۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قبرستان جائیں اور اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں، اور یہ دعا پڑھیں کہ اے مومنوں کے گھر والو، تم پر سلام ہو، السلام علیکم یا اہل القبور، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی آپ سے آ ملیں گے۔ شب برات زندگی کا رخ بدلنے کا بہترین موقع ہے۔ اس رات اپنے گناہوں اور غلطیوں کا محاسبہ کریں اور آئندہ بہتری کی نیت کریں۔ اپنے گزشتہ سال کی زندگی کا جائزہ لیں، آئندہ کے لیے اچھے اعمال کرنے کا عزم کریں، برے دوستوں اور برے کاموں سے بچنے کا ارادہ کریں۔ دیکھیں شب برات میں جو ہم اعمال کر سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم توبہ اور استغفار کریں۔ یاد رکھیں اس کے ساتھ نوافل و تہجد پڑھیں، قرآن کی تلاوت خاص طور پر سورہ یاسین پڑھیں، ذکر و اذکار اور درود شریف پڑھیں، والدین اور مرحومین کے لیے دعا کریں، ہو سکے تو صدقہ و خیرات کریں۔ قبرستان جانا اور دعا کرنا بھی یہ سنت ہے، اگر ہو سکے تو یہ بھی قبرستان جا کر دعا کریں۔ اپنے اعمال اور دیگر زندگی کے جو معاملات ہیں ان کا محاسبہ کریں۔ دیکھیں یہ تمام اعمال قرآن و حدیث، صحابہ کرام، اولیاء کرام اور علماء کرام کی تعلیمات سے ماخوذ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس بابرکت رات سے زیادہ
فائدہ اٹھانے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ہمت بھی عطا فرمائے کہ یہ جو مبارک رات ہے اس رات کو ہم بہتر طریقے سے ہم گزار سکیں، تاکہ ہم اس رات کے ذریعے اپنی زندگی کو سنوار سکیں، بہتر کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں قرآن و حدیث کی جو سنہری تعلیمات ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔